أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک نیک نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت اتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کروں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ حسنہ اور نیک نمونہ کے ذریعے اپنی قوم میں اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کی مدد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مشن میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی بہترین تصویر آپ کی رازدار بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الفاظ میں کھینچتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآنی تعلیم کی تصویر تھے۔ اسی آیت کے حوالہ سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام الحکم جلد 9 نمبر 11 مورخہ 31 مارچ 1905 صفحہ 6 پر فرماتے ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اوراد کے ذریعہ سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں کیا وہ محض فضول ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہ کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے، جن پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے۔ آپ نے جو راہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر اور ایجاد کرنا خواہ وہ بظاہر کتنا ہی خوش کرنے والا معلوم ہوتا ہو، میری رائے میں ہلاکت ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اتباع سے خدا ملتا ہے، اور آپ کے اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر ٹکرے مارتا رہے، گوہر مقصود اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بتاتا ہے۔ بازہد ورا کوش و صدق و صفا، ولیکن می فضائے بر مصطفیٰ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کو تو نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں کہ قسم قسم کے وظیفے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، الٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جوگیوں کی طرح راہبانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت نہیں کہ وہ الٹے سیدھے لٹکتے رہیں یا نفی اسبات کے ذکر کریں اور اعضاء کے ذکر کریں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ فرمایا، لاکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تو بہت بڑے خلق پر قائم ہے۔ اسی آیت کے حوالہ سے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنا شورا آفاق جو مضمون تھا، یعنی اس کا نام اسلامی اصول کی فلسفی رکھا گیا ہے، روحانی خزائن جلد 10 صفحات 333 334 پر فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے۔ سو اس تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں، یعنی یہ کہ تمام قسم اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رحم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں۔ غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، ذہانت، اعتدال، مواسات یعنی ہمدردی، ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا وغیرہ، جب یہ تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا۔ اور یہ تمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں، اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ ان کو استعمال کیا جائے۔ چونکہ انسان کے طبعی خواص میں سے ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے، اس لیے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسے طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں لے آتا ہے، اور یہ امر کسی اور جاندار کے لیے نصیب نہیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا ہے، فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، اس کی میں نے حقیقت پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حدیث میں آسم کے یہ جو الفاظ ہیں کہ فَيُدْفَنُ مَعِي فِي قَبْرِي، اس کی حقیقت پر میں روشنی ڈالوں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ سامعین کرام، خاکسار کے جو والد ہیں، پہلے میں تھوڑا سا اپنی زندگی کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس کی طرف آؤں گا۔ آپ کو یاد رہے کہ خاکسار کے والد چودھری شیر محمد جمبا صاحب ایک انتہائی نیک اور دعا گو بزرگ تھے۔ یہ باتیں آپ لوگ، آپ سامعین جماعت احمدیہ قادیان سم معبود، میرے دونوں بھائی بڑے زندہ موجود دنیا میں ہیں، ان سے یہ باتیں جو میں خطبہ جمعہ میں بتاؤں، آپ سب ان سے پوچھنا کہ عبدالغفار جمبا نے یہ جو باتیں خطبہ میں بتائی ہیں کیا یہ سچ ہیں؟ انشاءاللہ وہ میرے بھائی اس کی تصدیق کریں گے۔
علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ایک رشتے میں، سکے تایا تو نہیں تھے، رشتے میں تھے وہ، ان کا نام تھا چودھری محمد اسماعیل جمعہ صاحب۔ وہ میرے والد صاحب کے ہم عمر تھے، 2 سال بڑے ہوں گے۔ وہ دونوں ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جب ہماری برادری کے لوگ، میرے والد صاحب ادھر ڈاور میں آ گئے، تو ڈاور میں ان دونوں نے، یعنی میرے والد صاحب اور چودھری محمد اسماعیل جمعہ صاحب نے اس علاقے میں احمدیت کا تعارف کرایا تھا۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے، 5 پڑھے ہوں گے میرے خیال میں، لیکن دین کا کافی علم رکھتے تھے، حضرت مرزا صاحب وسلم کی تعلیم کو جانتے تھے۔ اور انہوں نے اس علاقہ میں بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے، غیر احمدی، یہ لوگ نہیں جانتے تھے، نیا نیا روا آباد ہو رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے بڑی یہاں پر تبلیغ کی، اور ایک عرصہ تک ان کی، میرے والد صاحب کے وفات کے بعد بھی لوگ میرے والد صاحب کا بڑی عزت کے ساتھ نام لیا کرتے تھے کہ چودھری شیر محمد بڑا علم اور تقوی والا انسان تھا۔ میں نے کسی جگہ پر یہ بھی بتایا ہوا اپنے والد صاحب کے حوالہ سے کہ آپ صبح کے ٹائم نماز فجر سے پہلے باہر ویرانے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے۔ ہماری زمین میں جو کاشتکار، جو ہمارے مظاہرے تھے، وہ جو پانی لگاتے تھے، تو میرے والد صاحب کی ویرانے میں رونے کی آوازیں وہ سنا کرتے تھے، تو گھر جا کر اپنی بیویوں کو بتایا کرتے تھے کہ چودھری شیر محمد صاحب باہر روتے ہیں جا کے نا۔ وہ ان پڑھ لوگ تھے، غیر احمدی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا مذہب کا، یا یہ باہر ویرانے میں اگر انسان کوئی روتا ہے اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، ان کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو ان کی بیویاں وہ سمجھتی تھیں، یا وہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید چودھری صاحب کا اپنے گھر میں کوئی بیوی سے کوئی جھگڑا ہے، باہر آ کے روتے ہیں۔ تو ان کی بیویاں جو تھیں وہ میری ماں سے پوچھا کرتی تھیں کہ کیا آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، کیونکہ ہمارے خاوند بتاتے ہیں کہ چودھری صاحب باہر روتے ہیں، ہم سنتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو میری ماں انہیں بتایا کرتی تھی کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں، ہم بہت خوش ہیں الحمدللہ، میرا خاوند خدا پرست ہے۔ تو وہ باہر جا کر اپنی اللہ تعالیٰ کی حضور دعائیں کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے۔ تو یہ ان کا حقیقت تھی۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی جو ہمارے کاشتکار تھے، مظاہرے تھے۔ سامعین کرام، وفات سے پہلے میرے والد صاحب نے اس عجز کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دے دیا تھا۔ اس واقعے کا بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آج پھر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میری والد صاحب کی اکلوتا بھائی تھا، 2 بہنیں تھیں، ایک بھائی تھا۔ وفات سے پہلے جب پتہ لگ گیا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو میری دونوں پھوپھیاں آ گئیں۔ تو چھوٹی پھوپھی تھی، میں اس وقت تقریباً 6 ماہ کا تھا، مجھے اٹھا کر میرے والد صاحب کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، بڑے بچے دوسرے تو کوئی تھوڑے بڑے ہیں، تو یہ عبدالغفار تو بالکل ہی 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اس کو کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو میرے والد صاحب نے اس کو جواب دیا اپنی بہن کو کہ اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے اس نے کہا کہ میں اللہ کے حوالے اس کو کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں عبدالغفار کو اپنی اس کی ماں کے حوالے کرتا ہوں، یا تمہارے حوالے کرتا ہوں، یا اس کے بہن بھائی اس کو پال لیں گے، نہیں۔ میرے والد صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا وفات کے وقت بھی یہ میرے پر بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اللہ کے حوالے کیا۔ تو اسی واسطے جب میرا سفر شروع ہو گیا، سستما بڑا ہوتا گیا، اسکول جانا شروع ہو گیا، تو اسکول میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، آج بھی ہوگا، دینیات یا اسلامیات اس کو کہتے ہیں۔ اس سبجیکٹ پڑھنے سے آہستہ آہستہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم و شان اسوہ حسنہ کا علم ہوا۔ آپ کا کردار، آپ کا طرز عمل زندگی میں کیا تھا۔ میں اس وقت جو شروع ہوگی میری تعلیم، 2ری، 3ری، 4تھی، 5ویں تک، میں نے یہ دینیات میں پڑھنا شروع کر دیا۔ خاکسار چونکہ انتہائی سامعین کرام نیک والدین کا تخم تھا، لہٰذا اسی وجہ سے فطرتاً نیک اور صالح فطرت پر پیدا ہوا تھا، اور یہ چیز بچپن سے میرے طبیعت میں موجود تھی۔ طالب علمی زمانہ میں ہمیشہ سامعین کرام خاکسار ہمیشہ ایک سنجیدہ اور انتہائی خاموش ترین طالب علم رہا ہے۔ میرے بہت سارے اس وقت کلاس فیلو دنیا میں زندہ موجود ہیں، مختلف جگہ پر ہوں گے۔
احمدی احباب کو چاہیے کہ ان سے مل کر یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان سے اس کی تصدیق کریں، پوچھیں کہ کیا عبدالغفار جمعہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. انشاءاللہ وہ ساری تصدیق کریں گے اس بات کی. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹ تھا میرے لیے بڑا مفید ثابت ہوا. ایسا ایسا 6ٹھی 7ویں 8ویں 13 14 15 سال کی عمر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا جادو ہو گیا. میں اتنا متاثر ہوا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے، کہ ایسے جیسے مجھ پر جادو ان کا ہو گیا اور میں ان پر فریفتہ ہو گیا، ان کا گرویدہ ہو گیا. مکہ میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ مشہور تھا. وہاں پر مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے آسم کے بارے میں کہ انا محمدن عشق و رب ہی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں. تو یہ حالت میری ہوگی کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب پر عاشق ہوئے تھے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گیا. یعنی ان کا اتنا اخلاق اور عادات اتنا متاثر کن تھے میرے لیے. میں اگرچہ بچہ ہی تھا کہ میں ان پر فدا ہو گیا. اور 8ویں جماعت تک میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر میں نے ایک عزم کر لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق اور اطوار ہیں، جو نمونہ ہے، میں اپنی ذات میں پیدا کروں. مکہ میں نے ایک بچپن میں واقعہ پڑھا تھا. کوئی بڑھیا تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مدد کی، غالباً ان کا وزن اٹھایا اور ان کے گھر تک پہنچا کر آئے. تو وہاں پر جو بڑی بڑھیا خوش ہوئی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ نصیحت کرتی ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کرو مجھے نصیحت. وہ بڑھیا نے کہا کہ ادھر مکہ میں ایک جادوگر ہے، اس سے بچنا، اس کا نام ہے محمد. تو میرے آقا حضرت مسلم نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں، محمد تو میں ہوں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ وہ بڑھیا بھی لاجواب ہو گئی. یقیناً اس کے بعد وہ بڑھیا بھی آپ پر ایمان لے آئی ہوگی. بڑی دیر کا واقعہ میں نے پڑھا تھا. تو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس لحاظ سے دنیا میں ایک جادوگر کی حیثیت تھا کہ اپنے نمونہ سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ بناتے تھے، اپنا عشق بنا لیتے تھے اپنی زندگی میں. تو میں ایک بچہ تھا، ایک الحمدللہ ایک نیک ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا. فطرت میں کوئی نیکی تھی اللہ تعالیٰ نے میری رکھی ہوئی. تو بچپن میں ہی میں یہ جو دینیات سبجیکٹ ہے اس کو پڑھتے پڑھتے میں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا تھا اس پر عاشق ہو گیا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر کسی انسان کو کسی وجود سے سچی محبت یا عشق ہو جائے تو سچی محبت یا عشق کا تقاضا ہے کہ عاشق اپنے محبوب یا معشوق کا رنگ اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرے. یہ ایک ضروری بات ہے سچے عشق کی یا سچی محبت کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ میری محبت بھی سچی تھی سامنے کرام، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو کر آپ کا رنگ اور آپ کی صفات اپنے وجود میں پیدا کرنے کی میں نے کوشش کر دی بچپن میں ہی. اور میں الحمدللہ کافی حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کا رنگ اپنے وجود میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. مثال کے طور پر نیکی کرنے کا، یعنی نیک کام کرنے کے لیے میرے اندر ایک حرص پیدا ہو گئی. جیسے لوگوں کو دولت اکٹھی کرنے کی اور دولت مند بننے کی یہ حرص لگ جاتی ہے، ایسے ہی مجھے دولت سے، دنیا سے کوئی حرص پیدا نہیں ہوئی. مجھے نیک کام کرنے میں میرے اندر ایک حرص پیدا ہو گئی. جیسے لوگ دولت اکٹھے کرنے کے لیے ہر طرح بھاگتے ہیں، جیسا بھی موقع ملے وہ کوشش کرتے ہیں ہم پیسہ کمائیں. میری زندگی میں بچپن سے یہ کوشش رہی ہے کہ جہاں پر ہی مجھے نیک کام کرنے کی توفیق ملی تو میں نے فوراً، میں سمجھا کہ اللہ کا فضل ہے، تو میں نے وہ کبھی مس نہیں کیا وہ چانس. اسی طرح میری ہمیشہ زندگی میں یہ طریقہ رہا ہے کہ نیکی کا دریا میں ڈال. میں نے کبھی بھی نیکی کی بھول گیا اسی وقت. یہ کوئی اللہ کے لیے سب کا کام کیے میں نے. کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو
کے لیے نہیں کیے تھے. ایسے ہی خدمت خلق ہے، انسانوں کی مدد کرنا. جیسے آسم کی زندگی تھی اپنی زمانے میں، میں پڑھتا تھا، وہ ایسے ہی میں نے بھی شروع کر دیا اپنی زندگی میں یہ کام کرنے. بچوں سے پیار کرنا، آسم بڑا پیار کرتے تھے. میرا بھی یہی طریقہ کار تھا، بچوں سے بہت محبت کرنا، پیار کرنا، اپنے گھر میں بھی باہر بھی. اور یہ بھی کہ میری زندگی میں اپنے ہم عمر جو لڑکے تھے ان سے دوستی کم رہی ہے. ایک آدھ دوست ہوا کرتا تھا میرا زندگی میں ہم عمر. زیادہ تر میں عمر رسیدہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، بڑی توجہ سے جو ارشادات فرماتے تھے میں سنتا تھا. تو یہ باتیں چند میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں کس حد تک یہ جو کامیاب ہوا ہوں. مثال کے طور پر اس زمانے میں بھی جب میں 67 68 میں تھا، پڑھتا تھا، میرے دل میں یہ خیال آتے تھے کہ اگر کسی انسان نے بہترین تاجر بننا ہو تو وہ محمد عربی وسلم کی پیروی کرے، اس کو رول ماڈل بنائے. اگر کسی نے رہبر بننا ہے تو بھی انہی کی پیروی کرے، انہی میں اس کو یہ چیز ملے گی. اگر کسی نے سیاستدان بننا ہے یا عالم بننا ہے تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ محمد عربی وسلم کی پیروی کریں، اور ان کی پیروی سے وہ ان جو پروفیشن ہیں ان میں بہترین وہ اپنی ہو جائیں گے. یہ باتیں میرے دل میں پیدا ہوتی تھی. میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے خیالات ہیں، میرے اندر آتی ہیں. لیکن 10 دسمبر 1983 کے بعد، مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد یہ جو ساری چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں، واقعہ ہوا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے، کہ یہ ساری یہ چیزیں جن کو میں اپنے خیالات سمجھا کرتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی تحریکیں تھیں. مجھے اللہ کی طرف سے اس طرف موڑا گیا ہے، آسم کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آسم کی پیروی کرنے کی اور آسم کا رنگ اختیار کرنے میں جو کامیابی ملی، اسی وجہ سے ہوئی. اور ایک بات اور میں بتا دوں، اس کا مجھے پہلے نہیں پتا تھا. یہ تو بات مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں 10 دسمبر 1983 کے مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے حقیقت کا پتہ لگ گیا اپنے متعلق. تو اس وقت یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے فہم ملا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی میں فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، اور وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. ان باتوں کا مجھے پتہ نہیں تھا. میرا ایک تعلق جو تھا ایک زمیندارہ ماحول میں، ایک گاؤں میں، بلکہ زمین پر رہنے والا ایک کچا گھر تھا جہاں پہ رہا ہوں میں. والد صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد بھائی، وہ بھی تقریباً 6-7 پڑھے ہوئے ان پڑھ تھے، بہنیں بھی ان پڑھ. اس ان پڑھ ماحول میں میرے گھر میں احمدیت یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لٹریچر نہیں تھا. یہ جو ساری شروعات ہے یہ میری اسکول سے دینیات یا اسلامیات جو مضمون تھا وہاں سے شروع ہوئی. تو حضرت مرزا صاحب السلام کو میں نے کب پڑھا؟ حالانکہ میں 69 میں ربا میں آ گیا تھا، 9th کلاس میں. ربا میں بھی رہا ہوں، لیکن میں زیادہ تر میری توجہ علم کی طرف رہی ہے، اپنی ایجوکیشن کی طرف رہی ہے. میں زیادہ تر نماز پڑھ لی مسجد، محلہ کی مسجد میں، یا گھر پڑھ لی. جمعہ اپنا جو مسجد تھی شروع میں مسجد مبارک تھی وہاں پڑھا کرتا تھا، بعد میں مسجد اقصی بن گئی وہاں پر پڑھا کرتا تھا. لیکن میں نے زیادہ تر جماعت کے اندر جو نظام ہے ان میں نہیں گیا، ربا میں رہتے ہوئے میں نہیں گیا. تو چونکہ علم کی طرف میرا شوق تھا اور اپنے گھر کے حالات ایسے تھے ہمارے غریب بننا، تو زیادہ تر بھائیوں کی بھی نصیحت ہوتی تھی کہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کرو، تو میں زیادہ تر ادھر لگا رہا. حضرت مرزا صاحب السلام کا لٹریچر جو ہے، آپ کا علم الکلام جو ہے، آپ کے الہامی کلام جو ہے، وہ 10 دسمبر 1983 سے اٹھنے کے بعد جو مجھے جب پر حقیقت مجھ پر کھل گئی اپنی ذات کے بارے میں، تو پھر میں نے پڑھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ یہ روحانی خزائن جو ہیں، جو ملفوظات ہیں، سارے تقریباً میں پڑھے ہیں اور بڑی توجہ سے پڑھے ہیں. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ جو بچپن میں مجھے کامیابیاں نصیب ہوئی تھیں کہ میں نے پیارے آقا حضرت مسلم کی رنگ اور ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہی جو الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. اور شروع سے ہی یہ تو میری ماں نے کافی دفعہ بتایا تھا کہ آپ کے والد جب فوت ہونے لگے تھے اس سے پہلے آپ کو یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے وہ اس کے بعد فوت ہوئے تھے. تو یہ تو مجھے بچپن سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ایسے ہی جیسے کہ سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ آہن کے متعلق فرماتا ہے، علم جد کا یتیمن فآوا،
کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے یتیم پا کر اپنے زیر سایہ جگہ نہیں دی؟ یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہو گیا بچپن میں. یعنی یہ گواہ ہیں، میرے بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں سارے دنیا جا کے احمدی کہ کیا واقعی جو عبدالغفار بتاتا ہے سچ ہے؟ کیا عبدالغفار کے والد نے انہیں واقعی اللہ کے سپرد کیا تھا؟ بالکل. میرے بھائی ہیں، بڑے ہیں. ماشاء اللہ جب میرا والد صاحب فوت ہوئے، بڑا بھائی 17-18 سال کا تھا، اور اس سے چھوٹا جو ہے 13-14 سال کا تھا، وہ زندہ موجود ہے. یہ چاہیے لوگوں کو، اگر وہ تصدیق کرنا چاہے ان بھائیوں سے میرے سے تصدیق کر لیں. مجھے بھی یہ توفیق مل گئی کہ مجھ پر بھی بچپن میں ہی یتیمی کا سایہ آ گیا، یتیمی میں داخل ہو گیا. تو اس میں پھر والد صاحب تو وفات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے گئے تھے. تو اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو مجھ میں کامیابی آسم کی رنگ اور صفات اختیار کرنے میں مجھے تھوڑی سی جو کامیابی ملی تھی وہ اسی وجہ سے ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ مجھ پر تھا، اور اس سائے کے نیچے چل کر کے مجھے یہ کامیابیاں بچپن ہی نصیب ہو گئی تھیں. اور میں نے بچپن میں ہی، سامعین کرام، چھوٹی عمر میں ہی، یعنی جب میں 13-14 سال کا تھا، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لیا تھا. کوشش تھی میری کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی اختیار کرنا چاہیے. سچا جو عشق ہوتا ہے، جو سچی محبت ہوتی ہے، تو وہ سچا جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محب میں، اپنے محبوب میں، اپنے معشوق میں وہ چاہتا ہے کہ جو خوبیاں ہیں وہ میں بھی حاصل کروں. تو الحمدللہ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں مجھے کامیابیاں اس وجہ سے ملی تھیں. میں آپ لوگوں کو ایک دو بار اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اس خطبہ جمعہ میں، کہ بچپن سے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک الہی قوت جو ہے نا مجھ پر رہی ہے، اس کے زیر اثر میں چلتا رہا ہوں. جیسے کہ اکثر عام لڑکے یا بچے آزاد ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. میں زندگی میں بالکل اچھی طرح میں یہ اس کا تو نہیں مجھے پتا تھا کہ میرا معاملہ کسی مذہبی دنیا سے وابستہ ہے یا کوئی میں مذہبی بندہ ہوں. اس کا تو قطعاً مجھے علم نہیں تھا. لیکن یہ مجھے 30 سال تک، وہ سجدے کے واقعے سے پہلے یہ علم ہو گیا تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے دنیا میں، جس کا مجھے بہرحال پتہ نہیں. میں تو یہی سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہے کہ انسانوں کی خدمت بھلائی کے لیے کوئی میں کام کروں. دوسرا یہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بالکل کوئی ایسی قوت ہے جو میرے پر سوار ہے، اس کے زیر سایہ میں چلتا ہوں. میں سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح بے بس نہیں ہوتا، تو اسی کے سایہ چل رہا ہوں. اور دنیا سے بے رغبت، بالکل مکمل طور پر کوئی دلچسپی نہیں. حالانکہ میرے بھائی، میرا گھر جو بچپن میں نے دیکھا کہ بڑی غربت تھی ان میں، بڑی محنت کرتے تھے، غریبانہ حالات تھے، ماشاءاللہ بچے بھی تھے ان کے. تو ان کا ایک خواہش تھی میرے بارے میں کہ ہمارا بھائی پڑھتا ہے، بڑا اچھا ہے، لائق ہے، انٹیلیجنٹ ہے، تو چلو یہ بڑا ہو کے تھوڑا سا اب کوئی جاب کرے گا تو ہماری غربت میں کچھ تھوڑا سا ہمیں مدد مل جائے گی، کم ہوگی. میرے بڑے بھائی تھے، مجھے حکم تو نہیں دے سکتے تھے، نہ انہوں نے زندگی میں دیا، لیکن دبے لفظوں میں بعض اوقات وہ اپنا یہ میسیج مجھے دیا کرتے تھے اپنی، کہ بھی مجھے چاہیے کہ تھوڑا کام کروں، ان کی ہیلپ کروں. تو بہرحال میں یہ جو زندگی تھی مکمل طور پر ایسی تھی کہ بالکل ایک نارمل جیسے انسان ہے، جو چاہے کر گزرتے ہیں. میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. اور ایک ایسا مگن ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی. مرزا صاحب کی کو تو بعد میں مجھے پتہ چلا، 22 دسمبر 1983 کے بعد. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک واقعہ کہ میری عمر کے یا میرے سے بڑے جو لوگ ہیں ربوہ میں رہنے والے یا میرے چھوٹے بھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ربوہ کی بنیاد بنی تھی، ربوہ بننا شروع ہوا تھا، تو فیکٹری ایریا کے ساتھ ایک پرانا کہ پہلا بٹھا ہوا کرتا تھا. تو وہ ربوہ سے جب بٹھا اس کی طرف آئیں تو آگے ڈاور ہے. تو میں جب ڈاور سے آیا کرتا تھا یا اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ڈیرے سے آیا کرتا تھا، تو اس بٹھے کے پاس سے گزر کے، فیکٹری ایریا سے گزر کے آگے ہمارا گھر دارالصدر میں تھا. تو ایک دفعہ میں اسی بٹھے کے قریب تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ آ رہا تھا، اپنے گھر میں ربوہ کی طرف آ رہا تھا. تو وہاں پہ میں پتہ نہیں کیا، میں نے اپنی اماں سے کہا کہ ماں آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، عبدالسلام ہے، عبدالستار ہے. میری ماں نے جب یہ میرے منہ سے سنا تھوڑی سی وہ پریشان ہو گئی کہ میرا بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ میری ماں جو میں نے کہا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھی. تو میں نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان کا بوسہ لیا
پھر میں نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ ماں میں تیرے وجود سے پیدا ہوا ہوں، لیکن جس طرح تیرے دوسرے 2 بیٹے ہیں وہ دنیا کا کام کرتے پھر رہے ہیں، اپنے ذمہ دارہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، میرا مقصد زندگی یہ نہیں ہے، میں اس لیے نہیں پیدا ہوا اس دنیا میں، میری مقاصد کچھ لگتا ہے کچھ اور ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ میں جو دنیا کے کام جو تیرے دوسرے 2 بیٹے کر رہے ہیں، اس سے میں نہیں کرنے والا۔ تو وہ پھر میری ماں بالکل مطمئن ہو گئی، وہ خوش ہو گئی بھی ہاں میں ہم سنگی کہ کس مفہوم میں آپ نے یہ مجھے کہا ہے۔ دوسرا واقعہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب مجھے الہامی جو دعا ہے، میری پکار مجھے ملی تھی، میرے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آگے پیچھے کی بات ہے کہ ہمارے 3 کمرے تھے ربا میں، تو 2 کمرے ہم نے ایک اور شخص تھا اس کو دے دیے، میں اور میری ماں ایک کمرے میں اپنا رہا کرتے تھے۔ تو وہ ادھر بدو ملی سیالکوٹ کی طرف سے آیا ہوا شخص تھا، وہ بیپاری ٹائپ تھا، تو گندم خرید لینی، چاول خریدنے، بیچ دینے، اسی طرح اس کی زندگی تھی کاروبار کی۔ تو 2-3-4 بچے تھے اس کے، تو 1.5-2 سال ادھر ہمارے رہا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سائے ایک دوسرے کے رہتے ہیں، ایک ہی تقریباً مکان تھا، تو ظاہر ہے کہ اس نے مجھے دیکھا، میرے اخلاق میرے دیکھے، اعتبار دیکھے، میں کیسے رہتا ہوں، ٹوٹلی الگ تھا۔ کوئی میری سوسائٹی نہیں، کوئی لڑکوں کے ساتھ کوئی کھیل نہیں، کوئی محفلیں جیسے لوگ لگا لیتے ہیں لڑکے، میرا ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ صرف کالج اور اس کے بعد اپنی پڑھائی اور اپنی نماز پڑھ لینی، ماں کے پاس ہے، کبھی باہر نہیں لڑکوں کے پاس جانا۔ کوئی ملتا ہے تو اس کو بڑی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں بہت کامیاب ہو گیا تھا پہلی زندگی میں ہی، کہ آنس ہم کے جو اخلاق ہیں، اعتبار ہیں، اپنے وجود میں پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بھی بخشی۔ تو ایک دن وہ جو شخص تھا، نذیر اس کا نام تھا، وہ مجھے کہتا ہے، ہنس کے مسکرا کے کہتا ہے کہ غفار تم مہدی کے دعویٰ نہ کر دینا۔ جب اس نے مجھے یہ لفظ کہے تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں اتنی تکلیف مجھے ہوئی تھی کہ شاید ہی کسی کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہو۔ ایسے لگا جیسے اس نے مجھے سخت الفاظ کہہ دیے مجھے، کیونکہ میں تو سمجھ نہیں سکتا ان باتوں کو، کیونکہ میں تو مذہبی دنیا کا بندہ ہی نہیں ہوں، اس کو لین کی ہی نہیں ہوں، بس اس سے بہت دور تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی دل میں کہ بھی اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا، بہت زیادتی کی ہے، میں تو اس رستے کا بندہ ہی نہیں ہوں۔ لیکن یہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 سے جو واقعہ میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ساری معاملات مجھ پر ظاہر کر دیے، اس وقت میں پھر اس انسان، وہ ان پڑھ آدمی تھا، بیپاری تھا، اس کی یہ بات میں پھر اس وقت سمجھا کہ اس نے مجھے کیوں یہ کہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، 1.5 سال میں رہا، اس نے دیکھا مجھے کہ ٹوٹلی ایک بندہ، ایک شخص ہے، ایک عام لڑکا نہیں ہے۔ ہر اس کی بات کرنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کا چلنا پھرنا، وہ ٹوٹلی اس نے مجھے مختلف لڑکوں سے پایا تھا۔ تب اس نے اسی وجہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ غفار، ذرا مسکرا کے، غفار کہ تم میری دعویٰ نہ کر دیں۔ تو میں چونکہ اس لین کا بندہ ہی نہیں تھا، میرا جو تھا وہ فطرتی میرا ایک رویہ تھا۔ میں نے کوئی مذہب کے لیے یا کوئی مذہبی دنیا میں کوئی مسلم بننے کے لیے تو یہ میں نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں تھا مجھے۔ میں تو قرآن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بچپن میں جس انسان کو قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نصیب نہ ہوا ہو تو کیا اس کے اندر میں ایسے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں میں ایسا نیک بن جاؤں، ایسا اچھا عمل کروں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی بنا دے۔ ایسی جس نے قرآن ہی ناظرہ نہیں پڑھا ہوا، اس کے کیا ایسے خیالات ہو سکتے ہیں۔ ہاں، علم کا شوق تھا بچپن سے ہی، علم کی دنیا میں آگے جانا اس کا پروگرام تھا، اور دن رات محنت بھی کرتا تھا۔ تو بہرحال میں یہ 2 واقعے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بچپن میں میری جو زندگی ہے، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل شامل حال ہو گیا میرے وجود میں، اور اسی وجہ سے یہ جو بندہ جس کا میں نے ابھی نام لیا، اس کا نذیر نام تھا، فوت ہو گیا ہوگا اب تو بہت دیر کی بات ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا تو اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کے یہ کہنے سے، میں نے کہا کہ اس نے پتہ نہیں بدترین سخت میرے پر حملہ کر دیا کہ اس کے کہنے کا، اور وہ اپنی جگہ پر مجبور تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا، 1.5-2 سال میرے ساتھ رہا، تو اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عبدالغفار ایک ڈفرینٹ بچہ ہے، یہ لڑکا ہے، یہ عام لڑکا نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اپنے فہم کے مطابق جو کہنا تھا وہ مجھے کہہ دیا۔ بہرحال یہ بچپن کی باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، مثلاً جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گیا، دل چاہ شادی کر لی، شادی کر لیتے ہیں۔ ساری زندگی میں
میرے بس میں نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں. میرے گھر میں میری دونوں بہنوں میرے دونوں بھائیوں کی انڈر 20 شادیاں ہوئی ہیں، اور ہمارے خاندان میں یہی بات ہے کہ انڈر 20 بچوں کی شادی کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو پڑھ رہا ہوں، میں تو پڑھنا آگے. اپنے بچوں، ان کے جوان تھے بچے ماشاءاللہ. میرا بڑا بھتیجا جو ہے بڑے بھائی کا، وہ میرے ہم عمر ہے، 6 مہینے چھوٹا ہے مجھ سے. میں نے کہا کہ میری وجہ سے آپ نہ رکیں، آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں. میری اپنا معاملہ ہے کچھ، میں اپنا پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ وہی قوت، وہی چیز تھی جو مجھے اس طرح آنے نہیں دیتی تھی. اسی طرح مثال کے طور پر بھائیوں کی خواہش تھی میں جاب کروں، نوکری کروں، ان کا بھی سہارا بنوں. لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بس انسان نہیں جیسے ہوتا ہے، ادھر ہی جا رہا تھا جس طرح کوئی طاقت وہ مجھے لے کے جا رہی تھی. تو اس سے قطعی علم ملتا ہے کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی جو فضل تھا یا اس کی طاقت تھی، اس کے ذریعے اثر میں نے زندگی گزاری، اور اسی کی فضل و رحم سے میں صراط مستقیم پر چلتا رہا. اور ہمیشہ ہی ہر قسم کی غلطیوں سے بھی اللہ کے فضل نے ہی مجھے بچایا، اس طاقت نے ہی مجھے بچایا. میں آپ لوگوں کو اب ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام. وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابن القیم الجوزی اپنی غالباً کتاب الروح کے صفحہ 51-52 پر فرماتے ہیں، ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہا کہ میں نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 2 شخص جھگڑتے ہوئے آئے، آپ ان دونوں کے آگے بیٹھے ہیں. یعنی عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ ان کے آگے بیٹھے تھے. میرا خیال میں اس سے تحریر سے یہی لگتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بیٹھے تھے. پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، جب تم عمل کرو تو ان دونوں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے قسم کہلوا کر کہا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس شخص نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پر گریہ طاری ہو گیا، یعنی وہ رونے لگ گئے. عمر بن عبدالعزیز یہ خواب سن کر اس کے منہ سے. اسی طرح سامعین کرام میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی کتابوں میں، خاص کر میرے خیال میں نشانی آسمانی جو ان کا رسالہ تھا، اس میں یہ باتیں ہیں کہ ان کی زندگی میں جب بعض لوگ خوابیں دیکھتے تھے مہدی کے بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں، تو قادیان آ کر حضور صاحب سے ملتے تھے اور اپنی خوابیں سناتے تھے. تو حضور صاحب ان کی خوابیں سن کر ان کو حلفن کہا کرتے تھے، بٹھاؤ، حلف اٹھاؤ کہ باقی تم نے یہ خواب دیکھی، اپنے پاس تو نہیں بنا رہے. تو وہ لوگ حلف اٹھایا کرتے تھے، قسم اٹھایا کرتے کہ ہم نے ایسی خواب دیکھی ہے، اور جس میں حضرت مرزا غلام صاحب کی سچائی کی ثبوت ہوا کرتا تھا. اسی طرح میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من رانی فی المنام قد رانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. یہ متفق علیہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا پس تحقیق اس نے مجھ کو ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنتا، یعنی بن نہیں سکتا. اس حدیث کا سامعین کرام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہوگا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مذکورہ خواب کے حوالہ سے خواب بین سے قسم دلوائی تھی. یعنی ان کو کہا تھا کہ آپ قسم کھائیں، یا واقعی دیکھا ہے آپ نے یہ خواب دیکھی ہے، تو بہرحال اس نے قسم کھائی تھی. میں اب آپ لوگوں کے آگے ایک میرے جماعت کے ساتھی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد عامر صاحب. ان کی 2-3 خوابیں آپ لوگوں کو میں سنانا چاہتا ہوں. اور ایک خواب میری بھتیجی ہے، چھوٹی ہے، میں تو اس کو کھلایا ہوا ہے، اس نے دیکھی تھی. تو میں اس کی یہ 4 خوابیں میں آپ لوگوں کو آپ سنانا چاہتا ہوں، تو غور سے سننا ہے ان خوابوں کو. مورخہ 25 ڈاکٹر عامر صاحب لکھتے ہیں، مورخہ 25 فروری 2012 رات کو سونے سے پہلے اس عاجز نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا
اور حضرت اقدس مہدی و مسیح موعود السلام کی دعائیں پڑھ کر خاک سرس ہو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ جناب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک بہت چمک رہی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں یعنی نوجوان ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی مبارک ہے اور کالی ہے، مجھے ملتے ہیں۔ میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کی تصویر بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوپی جناح کیپ پہنی ہوئی تھی جو حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب پہنتے ہیں۔ میں حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام سے کافی باتیں کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم تبدیل ہو کر عبدالغفار جمبہ علیہ السلام بن جاتا ہے۔ چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ مجھے اسی حالت میں بیداری ہوئی۔ صبح میں نے یہ خواب نوٹ کر لی۔ اسی طرح دوسری اس کی خواب یہ ہے کہ 13 فروری 2015 بروز جمعۃ المبارک، وہ کہتے ہیں رات خواب میں میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مسجد میں دیکھتا ہوں۔ مجھے مسجد میں آواز آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود ہیں۔ تو میں مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوں تو دیکھا کہ محراب جو مسجد کا ہے وہاں جائے نماز ہوتا ہے۔ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت چمک رہا ہے اور کافی روشنی بھی ہے۔ مسجد میں آپ کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں اس کالی داڑھی میں بہت واضح روشنی کی وجہ سے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اور مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت اور حلیم انداز میں فرمایا کہ عامر آپ ٹھیک ہیں، قرآن مجید پڑھیں۔ میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں حضور کے سامنے، جو پہلی صف ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ پر صف کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے یہ صف ہے، سجدہ کی جگہ پر پٹی میں 7 لائنوں میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ سورت فاتحہ بھی اور اس کے بعد سورت البقرہ ہے، تو یہ پٹی کی صورت میں وہ چل رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی سے میرے تلفظ بھی درست فرماتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی لفظ کے معنی بھی کرتے ہیں۔ اسی دوران ایک لڑکا مسجد کے صحن میں آیا۔ پیچھے مسجد کا جو صحن تھا اس میں ایک 13 یا 14 سال کا ایک لڑکا ہے وہ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جلال میں اٹھے اور جا کر اس لڑکے کو بازو سے پکڑ کر مسجد کے دروازے پر لے جا کر اس لڑکے کی کمر پر اپنے دائیں پیر سے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اس نے کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے کھانے میں خرابی ہوئی تھی اور مہمانوں کو تکلیف پہنچی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن مجید پڑھیں۔ دوبارہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ پڑھ رہا تھا اور میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے سامنے دیکھنا چاہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو اسی جگہ پر اسی لباس میں حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ یعنی وہ صورت، وہی کپڑے، لباس سفید ہے اور اسی لباس میں حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دل میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لباس میں، میرے دل میں آئی کہ اسی لباس میں یعنی نبیوں کے لباس میں۔ اس کی تعبیر یہی بنتی ہے، یہ میں نے اپنی تعبیر جو میرے دل میں آئی۔ ایک اور خواب میں ان کا سناتا ہوں، تیسرا، یہ 25 دسمبر 2012۔ وہ کہتے ہیں کہ رات 2 بجے خواب میں چک نمبر 70 ML ضلع بکھر اپنے آپ کو وہاں دیکھتا ہوں۔ وہاں ہمارے امام الصلاۃ ہیں، ایک محمد یاسین صاحب سیکٹری مالوی ہیں۔ وہاں جماعت کے اور ان کے بھائی محمد افضل کو بھی دیکھتا ہوں۔ افضل صاحب مجھے اشارہ سے کہتے ہیں کہ یاسین صاحب کو دعوت اللہ کرو۔ میں نے بات شروع کی۔ یاسین نے فرمایا
کہ میں نے بیعت کر لی ہے۔ میں نے کہا گلے ملو۔ ایک دوسرے کو گلے مل کر کثرت سے ہم رونے لگ گئے۔ میں نے یاسین صاحب کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جلال کے ساتھ کھڑے ہیں سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کھڑے ہیں۔ میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ آخر پر کھڑے حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور ہم دونوں بہت رو رہے تھے۔ اتنا روئے ہم خواب میں کہ مجھے جب جاگ آئی تو بچہ جیسے آہیں بھرتا ہے، میں کافی دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ یہ تینوں خواب جو ہیں عامر کے، اس میں عامر اس عاجز کو، خاکسار کو آن حضرت سم کے ساتھ دیکھتا ہے کہ جب آن سم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد خاکسار کا وجود ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عامر کی یہ خوابیں جب اس نے مجھے سنائی تو میں نے اس کو حلف دیا تھا کہ حلف اٹھائیں کہ یہ جو خوابیں آپ دیکھتے ہیں میرے متعلق، آپ نے دیکھیے کیا واقعی سچ اور حق ہے، اپنے پاس سے تو نہیں بنائی۔ حلفاً محمد عامر صاحب نے میرے سامنے بیان کیا کہ میں نے حق اور سچ میں اللہ کا قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل میں نے خوابیں اسی طرح دیکھی ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں بناتا۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بھتیجی ہے، اس نے 2004 میں میرے دعویٰ کے بعد ایک خواب دیکھی۔ وہ لکھتی ہیں، میں ان کا خط پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ لکھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی نامعلوم گھر ہے، لیکن ہے ہمارے ڈاور، اماں جان اور ساتھ میں دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، باقی گھر والے بھی ہیں، لیکن سب ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتے۔ پھر دیکھتی ہوں کہ شمال کی طرف ہمارا منہ ہے، شمال کی طرف ہی آسمان پر چچا غفار کی بڑی اور رنگین تصویر نظر آتی ہے، ایک جھلک کی طرح۔ میں اماں سے کہتی ہوں کہ دیکھو اماں، چچا کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ چچا کی تصویر فوراً ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک جھلک کی طرح حضرت مسیح موعود السلام کی تصویر نظر آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ وسلام آپ کی بھتیجی، مرخت 3 اپریل 2004۔ یہ مضمون نمبر 56 جو ہے میرا، اس کے آخر پہ میری اس بھتیجی کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ خواب آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ سامنے کے نام ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بچپن میں اللہ کی طرف سے مہربانی مجھ پر ہوئی، اور اسکول سے دینیات کا جو سبجیکٹ ہے، اس کے پڑھنے سے مجھ پر عاصم کے اخلاق، اطوار، اسوہ حسنہ ظاہر ہو گیا، اور میں نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ میں عاصم کے اطوار، اخلاق، اس کا رنگ جو ہے اپنے میں جذب کروں، پاؤں، ان کی پیروی کروں۔ اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی انسان کا عشق اور محبت سچی ہو تو پھر جب وہ سچے دل سے اپنے محبوب کا، اپنے معشوق کا رنگ اور صفات لینا چاہے گا تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو میں کافی حد تک اللہ کے فضل اور رحم سے، اور یہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا کو تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو بڑے دور تھا علم الکلام جو حضرت مرزا صاحب کا یا الہامات، مجھے کوئی پتہ نہیں، 30 سال تک کچھ پتہ نہیں مجھے۔ تو اس سے پہلے ہی مجھے اللہ نے توفیق بخشی کہ میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کر لیا تھا کافی حد تک اپنی زندگی میں۔ یہ اللہ کا مہربانی تھی۔ بہرحال میں تو اپنی طرف سے سچے دل سے کوشش کرتا رہا، میری اس کوشش میں اللہ نے برکت ڈالی اور مجھے کامیابی بخشی۔ یہ جو خوابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو محمد عامر دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ محمدی عربی سن میرے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس کے بعد اچانک اس کی جگہ پر عبدالغفار جمبا کھڑا ہو جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اس کی مہربانی کے ساتھ اللہ نے مجھے میرے آقا حضرت محمد مسلم کا رنگ دیا، اور اسی طرح تقویٰ مجھے نصیب ہو گیا ان کے پیچھے چلتے چلتے۔ تو یہ جو خوابیں ہیں اس لحاظ سے بالکل سچ ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل مجھ پر ہوا۔ اور یہ جو خواب میں دیکھتا ہے کوئی بندہ میرے متعلق، تو ایسے ہی اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا اور مجھے اپنے پیارے آقا حضرت مسلم کی کاپی، ان کا عکس، ان کا ذل بنا دیا اس دنیا میں۔ اسی طرح حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جب میں نے 10 دسمبر 1983 کے بعد، سجدہ کے بعد، یہ ساری صورتحال مجھ پر اللہ نے کھول دی، تو میں نے حضرت مرزا علیہ السلام کو بھی پڑھا بہت۔ لیکن بچپن سے ہی میں جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پر کتابیں تو نہیں تھیں،
جماعت احمدیہ کے بارے میں حضور صاحب کی کتابیں تو نہیں تھیں، لیکن ان کا، میرے ماں کا، میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا، سب کا ایک انتہائی محبت تھی حتمانی جماعت اسلام کے لیے. میرے دل میں بھی سب جانتے نہیں تھے، میں نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا ان کے الہاموں کو، ان کی تحریروں کو. یہ تو بعد میں نے پڑھا سجدہ سے اٹھنے کے بعد. لیکن محبت بڑی تھی، میرے والد صاحب کی بہت بڑی محبت تھی حضرت مرزا صاحب السلام کے، عشق کی حد تک ان کو تھا. اور اگر میرے والد صاحب زندہ رہتے، میری ماں نے کافی دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس نے آپ کو، یعنی اس عاجز کو، جامعہ میں داخل کرنا تھا. مطلب ان کا تھا بھی میں اپنے کسی بیٹے کو مبلغ بناؤں گا وغیرہ وغیرہ. بہر ان کا وفات پانا، میرا یہ سفر، میں کدھر چلا گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کام ہے. تو یہ باتیں، یہ خوابیں آپ لوگوں کو میں نے اس لیے سنائی ہیں کہ یہ جو خوابیں جن لوگوں نے دیکھی ہیں وہ بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے یہ حاصل کا رنگ اختیار کر لیا اپنی زندگی میں. اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق. اب میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سے سمجھیے، جس کا میں نے پچھلا خطبہ میں ذکر کیا تھا، اس کو میں پڑھتا ہوں. یہ حدیث جو ہے حدیقۃ الصالحین جو ہے اس میں درج ہے. اس حدیث کا نمبر ہے 953. تو اس حدیث میں یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یمیت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. اس کا جو ترجمہ ہے جو جماعت احمدیہ کی کتاب میں، وہی میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. حضرت عبداللہ یہ جو مشکات باب نزول عیسیٰ وہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہے، 480 صفحہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرما ہوں گے، یعنی عیسیٰ بن مریم جب نزول فرما ہوں گے تو وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی. دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. پس میں اور مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے. یہاں پر یہ اضافہ ہے بریکٹ میں کیا ہوا کہ اس سے مراد روحانیت اور مقصد بعثت کے لحاظ سے ہم چاروں کا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت مرزا صاحب یہاں پر ہے کہ ہم چاروں کا وجود متحد صفات اور ایک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہیں، بالکل صحیح ہیں. تو یہی بات ہے کہ جو انسان پیارے آقا حضرت مسلم کی محبت میں اس میں فنا ہو جاتا ہے. حضرت مرزا صاحب مکمل طور پر فنا تھے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کے وجود میں. درسمین میں حضور صاحب کا کلام پڑھو، وہ تو کہتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے. اتنے فنا تھے. تو بالکل اس لحاظ سے یہ ترجمہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو ایسا ہی عاجز جو ہے، یہ عاجز خاکسار ہے، جیسے میں کہتا ہوں جماعت کو کہ آنس نے یہ جو فرمایا تھا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور مسیح اس کے آخر میں ہوں گے. تو یہ جو آخری مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم جو ہے، یہ وہ امام مہدی علیہ السلام نہیں ہیں، خود اصالتاً نہیں ہیں، بلکہ ان پر جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس پیشگوئی میں جس ذکی غلام کی آپ کو یعنی محمدی مریم کو بشارت دی گئی تھی، وہ ذکی غلام جو ہے آپ علیہ السلام کے الہامی کلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے. تو آن حضرت کے ان الفاظ کا جو مصداق ہیں میں آپ لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے خبریں دی ہیں، اس کے مطابق وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ذکی غلام ہے. اور میں اس کا دعویٰ رکھتا ہوں اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے ٹھیک ہے، جس طرح یہ ترجمہ کیا گیا وہ بھی ٹھیک ہے کہ جو انسان کسی وجود میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے معشوق میں، اپنے محبوب میں، اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا مرنا جینا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اپنے محبوب کا، معشوق کا ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. لیکن حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہوا ہے کہ
کہ وہ فرماتے ہیں، یہ ازالہ و حام روحانی خزین جلد 3 صفحہ 351 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ فرض کے طور پر آپ فرماتے ہیں، اسی حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں، فرض کے طور پر اگر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لے، حضور فرماتے ہیں کہ بظاہر کیسے ہوگا کہ آسم کی قبر کو کھول کر پھر اس میں کو دفن ہو؟ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے، صحیح بھی مان لیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر ہم صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مسیح ایسا بھی ہو جو آن حسم کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، حضور فرما رہے ہیں اگر یہ لفظی طور پر بھی صحیح ہے حدیث تو ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ساتھ کہیں اس مسیح عیسیٰ بن مریم کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ وہ وہاں اس کی موت کے بعد اس کی تدفین ہو۔ تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو حضور علیہ السلام کی یہ تشریح ہے، لیکن ایک کتاب ہے، یہ دیکھیں کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں 5ویں نیک سیرت صالح اور عادل خلیفہ، یہ کتاب ہے، یہ محمد الیاس عادل نے لکھی ہے، اس کا سن تصنیف کا ہے 2009 ہے۔ تو یہ اس کتاب میں صفحہ 187 پر لکھتے ہیں، لکھنے والا تو وہ ہے، میں تو ان باتوں کا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حوالہ انہوں نے دیا تاریخ الخلفاء کا۔ وہ لکھتے ہیں مرض الموت کی حالت میں کسی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے، یعنی وہاں پر آپ کا دارالخلافہ ہوتا اور وہاں پر آپ کا انتقال ہوتا، تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ انور میں جو چوتھی جگہ خالی ہے وہاں دفن کیا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر سوائے عذاب جہنم کے اللہ رب العزت مجھے ہر طرح کے عذاب دے دیتا تو مجھے بخوبی منظور تھا، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے قابل سمجھتا ہوں۔ تو بالکل اتنا انکسار اور عاجزی ہے، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی جواب دیا، اور یقیناً ان کو اس حدیث کا بھی پتہ ہوگا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موعود ہے اس کے متعلق آن نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ میری ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا، اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے ایک ہی قبر سے اٹھیں گے۔ تبھی انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ باقی بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے آخری کیا ہوتا ہے، کس طرح ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کتاب بھی لوگوں نے شائع کی ہوئی، میں نے نہیں یہ لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو بھی اس پیشگوئی کا مصداق ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بالکل سچ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح آن نے فرمایا ہے۔ تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھتا ہوں، کشتی نوح کا حوالہ ہے، یہ حضرت امام مہدی با مسیح وسلم نے لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزین جلد 19 صفحہ 13 اور 14 پر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سو تم کوشش کرو کہ سچی محبت اس جاہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو، اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو، تا آسمان پر تم نجات یافتہ لکھے جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ نجات وہ چیز نہیں جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، بلکہ حقیقی نجات وہ ہے کہ اسی دنیا میں اپنی روشنی دکھلاتی ہے۔ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہے، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے اور نہ قرآن کے ہم رتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاضہ تشریحی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا ہے۔
یہ جو بڑے الفاظ ہیں بڑے غور طلب ہیں، اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظہ تشریحی اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور علیہ السلام نے حدیث مجددین کے حوالے سے کہے ہیں۔ آنس نے اپنے فرمایا تھا کہ ہر 100 سال کے آخر پر اللہ تعالیٰ میری امت میں جو غلطیاں پڑیں گی، جو خرابیاں بنیں گی، ان کی تصحیح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے امت میں سے کسی بشر کو چن کر اسے بطور مجدد مسلح کھڑا کرے گا۔ یہ اس کی حضور علیہ السلام کے الفاظ کا یہ مطلب ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جماعت احمدیہ قادیان سم محمود پر کہ 1914 سے ان لوگوں نے اصل جو خلافت راشدہ سی جو شروع ہوئی تھی حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے، اس کی صف لپیٹ دی گئی، اور خلیفہ خدا بناتا ہے کا ڈھنڈورا ایسا پیٹا گیا آج تک 100 سال میں، اور پھر اس کے بعد خود خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ بن بیٹھے اور اپنی خلافت کو، اپنی نام نہاد خلافت جو تھی، اس کے نام پر اپنے مذہبی اقدار، اپنے خاندانی اقدار کو طول اور جاری کرنے کے لیے ہمیشہ خدا کا سہارا لیا ان لوگوں نے۔ اور پھر آہسم کی حدیث تھی جو مجددین کے بارے، وہ بھی ختم کر بیٹھے بھی نہیں، اب کوئی مجدد نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خلفاء ہیں یا نظام ہے جماعت احمدیہ قادیان سم محمود میں، جو حضور صاحب نے یہ فرمایا اور اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے خدا نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اس کے افاظہ تشریح اور روحانی کو قیامت تک جاری رکھا، ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے کہ یہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خلیفے کافی ہیں، ہم ہی سب کچھ کریں گے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ خلیفہ رابع صاحب نے 27 اگست 1993 کے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا تھا کہ اگر اس وقت جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بطور مجدد کھڑا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو خلافت ہے ہماری، یہ ہلاک شدہ ہے۔ تو یا ظاہر ہے کہ الحمدللہ حق پر میں کھڑا ہوں اور اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور ان کے اس وقت آگے کھڑا ہوا تھا۔ 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ کے وقت جب انہوں نے دیا تھا، میں ان کے آگے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ان کے خطبے دیتے رہے، لیکن انہوں نے حقیقت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منہ سے یہ سچ نکلا تھا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ مجدد کھڑا کرتا ہے جماعت احمدیہ نے اس وقت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ہماری خلافت، جس کو ہم خلافت راشدہ، قدرت ثانیہ کہتے ہیں، خلافت الی منہاج نبوت کہتے پھرتے، یہ ہلاک شدہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مذہبی گدی ہے، اقتدار ہے جو ان لوگوں نے خلافت کے نام پر جاری کیا ہوا۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو خلافت راشدہ کی صف لپٹنے والے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان بھائی جو ہیں اور احمدی بھائی جو ہیں اس حقیقت کو سمجھیں، اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد ان کو چاہیے کہ جو حقیقت حقہ ظاہر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ساتھ دیں، اس کی آواز پر لبیک کہیں، اور جماعت احمدیہ میں اسیروں کی رستگاری کے لیے اور دین اسلام جو ہے اس کے غلبہ، اس کی فتح کے لیے اس کے معاونوں اور مددگاروں میں شامل ہوں، اور جتنی کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے وہ میدان میں کھڑا ہو کر اٹھ کر وہ کرے، مدد کرے اس کی۔ اور میں جو قبروں میں دبے پڑے ہیں، جیسے کہ پیشگوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں۔ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان سم محمود میں کیا حال ہے احمدیوں کا؟ سارے بیچارے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 10 سال میں قبر سے ہی میں نے اپنے مقدمہ کو، اس وقت خلیفہ رابع اس قبرستان کا والی تھا، میں نے اس کے آگے رکھ دیا تھا اور خاموش پڑا رہا تھا قبر میں، لیکن وہ میرے مقدمے کو چھپا کر بیٹھ گئے۔ اپنی وفات کے بعد اپنے وہ جو جانشین کو بنا کر گئے تھے، میں اس کے بعد مرزا طاہر کی وفات کے بعد میں قبر سے باہر آ گیا اس قبرستان میں۔ 12 سال سے میں اس قبرستان میں پھر رہا ہوں، جس کا والی جناب مرزا مسرور صاحب ہیں۔ سارے لوگ مردے پڑے ہوئے ہیں، کسی میں کوئی جان نہیں ہے، میں وہ اذان دیتا پھر رہا ہوں، کچھ ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ حقیقت ہے اس بات کی کہ وہ الہامی پیشگوئی جو مرزا صاحب وسلم پر نازل ہوئی تھی سچی تھی، کہ آئندہ زمانے میں اس کی جماعت کی، اس کے پیروکاروں کی یہ حالت بننے والی تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کو ایسے ہی بنا دینا تھا جیسے مردے ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی مفلوج کرنے کے بعد انہوں نے یہ سارا کام کیا، برین واش کرنے کے بعد انہوں نے یہ حالت پیدا کی ہے لوگوں میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو بھی ہدایت دے، حضرت مرزا صاحب وسلم کی اولاد کو بھی، اور اس نظام کی کرتا رہتا لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اور میں اپنے احمدی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، کچھ خیال کرو، ایک بندہ
بلانے والا تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کی طرف پکار رہا ہے، ہدایت کی طرف پکار رہا ہے، تو تم کو چاہیے اس پر غور کرو، سوچو. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ پکارنے والا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو کھڑے ہو کر میدان میں آ کر اس کی غلط فہمی دور کرو. وہ تو بلا رہا ہے تمہیں، میری غلط فہمی دور کر دو. جماعتی احمدیہ قادیان سب محمود کی طرف سے خلیفوں کا، علماء کا، عام نظام کے کرتا داتا لوگوں کا میرے مقابلے پہ آ کر میرے مقابلے پر نہ آنا، اور اگر میں کسی غلطی پر ہوں تو اس غلطی کو دور نہ کرنا آ کے، اس کا مطلب یہ بالکل میں حق پر ہوں. یہ لوگ سمجھ چکے ہیں. تو میں دوستوں کو کہتا ہوں، عام بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ان قبروں سے باہر نکل آؤ. اب کوئی ڈر نہیں ہے آپ کو، میں کھڑا ہوں، کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس معاملہ میں مدد فرمائے. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اول وآخر وظاہر وباطن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.